بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سوشل میڈیا پر ایک بحث وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کا کام یا کوئی تحقیقی کام یا ریسرچ کا کام نہیں ہو سکتا، اور جب یہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے تو اس کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی توجیہات پیش کی جاتی ہیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے دانشور حضرات ہیں وہ ایسی ایسی توجیہات اور تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اس پر کئی مرتبہ ہمارے جو سینئر ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن یہ ایسی ایک ریومر ہے، ایسی افواہ ہے کہ اس پر بار بار بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں آتی ہیں ان کا جواب بھی پھر سوشل میڈیا کے ذریعے دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی پھر وائرل ہوں، وہ بھی ایک کاؤنٹر اور نیریٹو کے طور پر، ایک آرگومنٹ کے طور پر سپریڈ ہوں۔ تو پاکستان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر کسی بھی قسم کی ریسرچ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، نہ تو کسی یونیورسٹی نے اس پر کوئی پابندی عائد کی ہے، نہ ہی کسی حکومتی ادارے نے کوئی تحریری یا زبانی احکامات جاری کیے ہیں کہ قائد اعظم پر ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا یا کوئی تحقیقی کام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا یونیورسٹیز کا جائزہ لیں، ایون آپ ایچ ای سی کا جو ڈپوزٹری پورٹل ہے وہاں کا جائزہ لیں، تو آپ کو بے شمار ایسے تھیسز مل جائیں گے جو کہ قائد اعظم کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کے مختلف آسپیکٹس پر لکھے گئے ہیں۔ اس کی بے شمار ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1983 میں پروفیسر ریاض احمد صاحب، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک نامور اسکالر ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا اور پبلش ہو چکا ہے، اور انہوں نے قائد اعظم کے حوالے سے بہت کام کیا۔ اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے جو شعبہ تاریخ کے سابق صدر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اور آج کل وہ ایف سی کالج یونیورسٹی میں ڈین آف سوشل سائنسز ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اسکندر حیات صاحب، ان کا جو کام ہے قائد اعظم کے حوالے سے وہ ریمارکیبل کام ہے، اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا، اور انہوں نے اپنا یہ تھیسس جو تھا یہ 1986 میں مکمل کیا، اور پروفیسر اسلم سید صاحب کی زیر نگرانی یہ مکمل کیا تھا۔ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا، اور اس کے 2-3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کرزمیٹک لیڈرشپ کے نام کے حوالے سے ان کا کام ہے، اور کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک اچھا پائنیئر کام سمجھا جاتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے۔ اسی طرح قائد یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد ڈار صاحب نے قائد اعظم کی جو سوانح ہے ایز اے گورنر جنرل اس پر کام کیا، اور یہ کام بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہسٹری ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے رائے شبیر احمد خان صاحب، جو کہ آج کل یونیورسٹی آف گجرات میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ تاریخ میں، انہوں نے ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب کی نگرانی میں قائد اعظم پر کام کیا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہیں آصف عثمان صاحب، جو کہ آج کل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ کام کر رہے ہیں قائد اعظم کی جو پارلیمانی لائف ہے، ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے لیجسلیچر، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پشاور یونیورسٹی دیکھیں، وہاں پر ہمارے دوست فخر الاسلام صاحب نے پچھلے دنوں اسی طرح کی ایک پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے کئی ایگزامپلز دی تھیں کہ وہاں پر کام ہو چکا ہے۔ اور پاکستان بھر کی دوسری جو جامعات ہیں، کراچی یونیورسٹی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، بی زیڈ یو ملتان ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، ہر جگہ پر قائد اعظم کے لائف کے مختلف پہلوؤں پر کام ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث اب ختم ہونی چاہیے کہ قائد اعظم کی زندگی پر کوئی کام نہیں ہو سکتا یا کرنے کی ممانعت ہے۔ تو آج کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کا بنیادی مقصد، اس چھوٹی سی ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اگر کوئی صاحب یا صاحبہ کام کرنا چاہتے ہیں قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے، تو پنجاب یونیورسٹی کا جو شعبہ تاریخ ہے یہ ان کو سپرویژن کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو ہم اس کو پبلش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب کلیئر ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔